اللہ وبرکاتہ. ذرا سمٹ کر آگے آئے، سمٹ کر آگے آئے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چنڈال چوکڑی جو نوجوانوں کی ہے، کیا کر رہا موبائل میں؟ کیا موبائل میں کر رہا تھا؟ موبائل جیب میں رکھو، شریف بچے کی طرح قاعدے سے بیٹھو. کیا نام بیٹا تیرا؟ کیا نام ہے؟ بیٹا دیکھنے میں تم رام لکشمن لگ رہا ہے. ابا تیرے یہاں آئے ہیں؟ نہیں. کہاں گھر ہے؟ چھوڑ دو چھوڑ دو، بیٹھو یار، کیا بتائیں. اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی بچے کی نہیں ہوتی ہے. حدیث پاک ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں. تو مسلمان پیدا بھی ہوا تو یہ ماں باپ ہیں کہ جس نے انہیں آوارہ بنا دیا، ٹپوری بنا دیا، والی بنا دیا. اس جگہ پر بھی آ کر، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ لوگ اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں نا؟ یاد رکھو کہ جو جلسوں کا حال ہم نے تباہ و برباد کر دیا نا، اور جو نعتخوانوں کے روپ میں گویے پیدا ہوئے اور ان کو جس طریقے سے آپ جیسے لوگ بڑھاوا دیتے ہیں، علماء کی قدریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. قیامت تم سے قریب آ رہی ہے یا تم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. کم از کم خانقاہ کی مجلس میں تم آئے ہو تو اس اسٹیج کو تماشا نہ بناؤ. چلانی بابو، سمدانی بابو کہاں ہیں؟ سمدانی ادھر آؤ، سامنے آؤ. ادھر بیٹھو، سامنے ادھر آؤ. میں اب تو عام جلسوں میں کسی کی رعایت نہیں کرتا اور تقریر جمانے کے لیے میں تو کرنا چھوڑ دیا ہے. اب کو اس طرح کی چیزوں کو 3 طلاق دے چکا ہوں، اور یہ تو اپنی خانقاہ ہے اور اپنا جلسہ ہے. آپ لوگ نرمی، بردباری، درگزر، چشم پوشی سب اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ہر جگہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. والد صاحب آپ کے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار رہتے ہیں، انہیں یہاں آنے کا موقع نہیں ہے. یہ ذمہ داری اب آپ لوگوں کی بنتی ہے کہ یہ جو آئے ہیں ان آنے والوں کی آپ تربیت کریں. انہیں جہاں چنکاریں، محبت کے ساتھ کھلائیں، ان کو پانی پلائیں،
وہیں ان کی تنبیہ بھی کرے. اتنی گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی، اتنی موٹر سائیکل، وہ سب کہاں رفع چکر ہو گئے. کھانے کے لیے آئے تھے، گھر پہ کھانا نہیں ہے. اگر ویسے ہی لوٹے پوٹے ہو تو بولتے یہ نہیں بھیجتے تو میں جمشید پور سے یا آستانے چشتی چمن پیر بیگھا کی خانقاہ سے میں تمہاری یہاں راشن بھیج دیتا. کھایا پیا چلتے بنے، یا ٹانگ پھیلا کر سو گئے، یا ابھی بھی یہاں سامنے بیٹھ کر یہ طریقہ ہے، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے. جو سو گئے، جو بوڑھے ہیں چھوڑ دو، جو بچے ہیں سو گئے. لیکن مجلس میں بیٹھ کر کے مجلس کا ادب تمہیں معلوم نہیں ہے تو سنو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا ابتدائی زمانہ تھا، میں خار تھے، شراب پینے والے، نشے میں رہنے والے عام انسان تھے. لیکن اس نشے کی حالت میں اللہ کے نام کا ادب کیا ہے اور بسم اللہ کو چون کر اوپر رکھا ہے تو اللہ نے ان کی تقدیر بدل دی ہے. ان کا نام شرابیوں کے فہرست میں سے کاٹا اور ولیوں کے فہرست میں ان کا نام لکھ دیا گیا ہے. تو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خانقاہوں میں تم آؤ بظاہر تو اچھے انسان بن کر کے آؤ اور عقیدت مند بن کر آؤ، لیکن تمہارا نام یہاں سے کاٹ کر بے ادبی کی بنیاد پر کہیں اور تمہارا نام لکھ دیا جائے. اسی لیے کہا گیا ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے. خانقاہ میں تو ادب سکھایا ہی جاتا ہے، ادب پر محنت کرائی جاتی ہے. ارے یار خانقاہ کا تربیت یافتہ کسی پیر و مرشد کے دست اقدس میں جس نے اپنا ہاتھ دے دیا ہو، اس کے اندر اگر ادب تمیز تہذیب نہیں ہے تو بیکار ہے. کتنے لوگ یہاں پر مرید ہوں؟ ہاتھ اٹھاؤ تو کتنے لوگ مرید ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، بہت سا ہاتھ نہیں اٹھائے. جو مرید نہیں ہو جاؤ، لیکن اب یہ مت سمجھ لو جب مرید ہو گئے اب ہم کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو آزاد ہیں مادر قدر، جو چاہیں ہم کریں. پیر صاحب سے ایک تعویذ لے کے گلے میں لٹکا لیں گے اور اس کے بعد بس جنت مل جائے گی. ابھی میں جب آ رہا تھا رانچی سے، ساتھ میں میرے تھے احباب، پریشانی اپنی بیان کرنے لگے، یہ پریشانی وہ پریشانی. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں نماز تو رت نہیں پڑھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا میں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اور کہو، غور کرو کتنے یہاں پر ہو جو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہو. 75% ایسا ہوگا جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. کہا کہ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں، عمر 60 تجاوز کر رہی ہے. ہم نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ سنو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایوریج جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال. کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال. جوان ابھی خوش مت ہو جا کہ ابھی تو ہم 35 کے ہیں، ابھی تو 25 کے ہیں اور ابھی 30 کی ہیں. کبھی کبھی 80 اور 90 سال کے لوگ ٹھاٹے رہتے ہیں اور 20-25 سال کا نوجوان چلتا بنتا ہے. لیکن یہ عام طور پر یہ ہے کہ 60 سے 70 سال عمر. سنو جو 60 کروس کر گئے ہو وہ سمجھ لو کہ بونس زندگی ہے، بونس. اور اگر 40 50 55 عمر ہے، 55 میری عمر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے 5 سال اور بچے ہیں. ویسے تو عروق کبھی بھی قرض ہو جائے لیکن 5 سال بچے ہیں. ان 5 سال کو غنیمت سمجھ کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے.
یہ خانقاہ اس لیے نہیں ہے کہ آؤ چادر چڑھاؤ، قل میں شریک ہو جاؤ، مجلس سماع میں قوالی سنو، مست رہو، تقریر میں جلسے میں آ کے نعرے لگاؤ۔ بڑی اچھی نظامت لگی جناب شاہ مولانا افضل احمد صاحب، افضل قادری صاحب، کہ انہوں نے تکبیر اور رسالت کو کسی کے استقبال کے لیے متعین نہیں کیا۔ میں اکثر اس بات کی سخت تردید کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم میرے استقبال کے لیے تو نعرہ تکبیر و رسالت نہ لگایا جائے۔ نعرہ تکبیر و رسالت واقعی اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کا جو ہے استعمال غلط کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اسٹیجوں کا حال اسی لیے بھی غلط ہو گیا ہے اور یہ ایک تماشا گاہ بن گیا ہے۔ جس طریقے سے بھی بات نکلی ہوئی تھی نا کہ جس طریقے سے غیروں نے اپنے دھرم کو ایک تماشا بنا دیا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ کر دین کے نام پر بعض چیزوں کو تماشا بنا لیا ہے۔ یہ تماشے کی محفل جلسہ گاہ جو ہے وہ لائسنس یافتہ تماشے کی محفل بن گئی ہے، جو نوسکھوا مقررین، گویے قسم کے نعت خواں اور ٹپوری قسم کی عوام سے بھری رہتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب انہوں نے دوسری پارٹیاں جوائن کر لی۔ کیوں رونا روتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر کوئی بندہ اسی دکان پر جائے گا جس دکان پر اس کو اپنے مطلب کا سودا ملے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج بڑے بڑے مال کھل رہے ہیں جہاں سوئی سے لے کر ہیلی کاپٹر تک اسی جگہ جا کر آپ خرید لیں۔ تو آپ نے اگر اپنی دکان میں وہ سودا نہیں رکھا جو سامنے والے کے مطلب کا ہے، تو کوئی پیر آپ کی دکان میں کیوں آنے والا ہے؟ تو یہ خانقاہ کیوں ہے، خانقاہ کا مطلب کیا ہے، میں تھوڑی دیر میں، لمبی کوئی تقریر نہیں کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی اور خطیب خصوصی خانقاہ قادریہ آبادانیہ غازی پور کے صاحب سجادہ جناب حضرت مولانا شیخ طریقت شاہ فرید قاضی فرید اختر صاحب قادری مدظل نورانی ہیں، اور ماشاءاللہ خیر الاسقیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس علاقے میں علم و فضل کے بڑے چراغ جلائے، اور میں تو ان کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو آفتاب و مہتاب بنایا۔ آج کے ڈیٹ میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت، یہ اس سے بڑی کرامت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے پیارے، اگر تم صاحب اولاد ہو یا نہیں ہو تو کل کو صاحب اولاد ہوگے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک رہیں، دیندار رہیں، اور ان کا سر بتوں کے آگے نہیں اللہ کے آگے جھکنے والا بنے، تو تمہیں ان کی تربیت کے لیے ابھی سے تیار ہونا ہوگا، اور ان کی تربیت سے پہلے تمہیں خود کی تربیت کرنا ہوگا، ان کی تربیت سے پہلے۔ کوئی جھوٹا کذاب قسم کا باپ اپنے بیٹے سے یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ بیٹے تم سچ بولنا؟ جو بے نمازی خود ہو وہ بے نمازی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹے نماز پڑھنا؟ کوئی ایسا باپ جو 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہو، جھوٹ سچ میں اس کی زندگی گزرتی ہو، وہ اپنے بچے کو حلال کا رزق حاصل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ وہ خود اچھا نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے بہرحال کہ آپ خانقاہ میں آ گئے ہیں، ورنہ ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جن کو اس طرح کی محافل میں اور اس جگہ پر آنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے اور انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو پیارے، اس خانقاہ کا مقصد سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے،
اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اصلاً یہ ہے. اگر ایک جملے میں کوئی پوچھے کہ حضور کا اور انبیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا ہے تو جواب یہی ہوگا کہ تزکیہ نفس، یعنی جو دل ہے نا، اس دل کو صاف ستھرا کرنا. قرآن نے اسی کو کہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. سورہ بقرہ میں 3 مقامات پر، یہ 2 مقام پر، یہ سورہ جمعہ میں ایک جگہ پر، اور اس کی ترتیب سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ اصل مقصد تزکیہ تک لے جانے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہا وہ سب چمک گئے، وہ سب چندے آفتاب چندے مہتاب ہو گئے. ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو غنی بن گئے، علی آئے تو ولی بن گئے، حضرت عباس آئے تو عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بن گئے، حضرت زبید بن عوام کو حضور نے اپنا حواری قرار دیا، حضرت عبیدہ ابن الجراح کو امین الملت قرار دیا. الغرض حضور علیہ السلام نے سب کو نوازا، سب کو چمکایا. اور حضور علیہ السلام کے بعد یہ تزکیہ نفوس کا فریضہ جو انجام دیا گیا ہے وہ صحابہ کے ذریعہ، بالخصوص خلفاء راشدین، اور اس کے لیے مسجد نبوی کا انتخاب کیا گیا. تو مسجدیں صرف 2 وقت کی نمازوں کے لیے ہیں، لیکن کل جو مسجد نبوی تھی وہ مسجد نبوی عبادت گاہ بھی تھی، درسگاہ بھی تھی، جنگ کے نقشے بھی وہیں تیار ہوتے تھے، مقدمات کے فیصلے بھی وہاں ہوا کرتے تھے، امت کے مسائل بھی وہیں سلجھایا جاتا تھا، اور ہر طریقے کا مسئلہ وہیں حل ہوتا تھا. تو وہ مسجد نبوی. اور پھر جب حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت مولا علی شیر خدا، اور 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد خلافت ملوکیت میں، بادشاہیت میں تبدیل ہو گئی. امیر المومنین لوگ کہلاتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے بادشاہ تھے. دنیا کی حرص و ہوس ان کے اندر بڑھتی چلی گئی، اور نئے نئے لوگ دنیا کی طرف راغب ہونے لگے. دین کی حقیقی اور واقعی محبت کمزور پڑنے لگی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے کہ جن کے سر پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا تاج زرنی سجتا ہے، جو واقعی وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ مِّنْ أُمَّةٍ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے مستحق تھے، اور جنہوں نے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اپنے پیش نظر رکھا، اور حضور علیہ السلام کا جو عمل تھا اور حضور علیہ السلام کے جو طریقے تھے، اسی طریقے کی مطابق انسان کی تعمیر، انسان کی ترقی اور انسان کو واقعی انسان بنانے کے لیے. مولانا نے تقریر کی نے بھی کہ حقیقی معنوں میں انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں. یہ مت سمجھو کہ تم نے کاروبار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تم کروڑ پتی بن گئے 2-4-5 سال میں، تو بڑے فائدے کا سودا تم نے کر لیا ہے، بڑے فائدے میں تم ہو. یہ کروڑ پتی بننے کے بعد اگر تم دین سے دور ہو گئے ہو تو تم بڑے گھاٹے میں ہو، بڑے خسارے میں ہو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک باپ کتنی محنت سے دولت جمع کرتا ہے، لیکن پھر جب وہ چھوڑ کر سب کچھ چلا جاتا ہے اور بیٹے اس کے اوپر عیش کرتے ہیں، اور اپنے باپ کی قبر کے اوپر بھی جا کر فاتحہ پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے. اس لیے پیارے، یہ جو محنت جو کر رہے ہو وہ دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہو، ذرا اپنے لیے محنت کرو کہ مرنے کے بعد قبر میں کون سی چیز تمہارے کام آئے گی، آخرت میں کون سی چیز تمہارے کام آئے گی، اور وہاں تمہارے مسائل حل کرنے کی چیزیں اور عمل کون سے ہوں گے. ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے. چنانچہ خانقاہ قائم ہوئی حضرت امام حسن بصری نے، حضرت شفیق بلقی نے، حضرت ابراہیم بن ادھم نے، حضرت ذنون مصری نے، حضرت سری سختی نے. تزکیہ نفس، دل کو صاف ستھرا کرنے پر خود کے ساتھ ساتھ اپنے مریدین کو. مرید ہونے والا بندہ مرید کیوں ہوتا ہے؟ تعویذ دینے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں. مرید ہونے والے جو مرید ہوتے تھے
یا ابھی بھی واقعی جو مرید ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ دنیا ملے نہ ملے آخرت مل جائے نا، دنیا سمرے نہ سمرے آخرت سمر جائے، مقصد اس کا یہ ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ محنت کرتے تھے خود کے اوپر بھی اور اپنے ان مریدین کے اوپر بھی۔ چنانچہ ان عظیم پیروں نے اپنے مریدین کو بھی چندے آفتاب چندے مہتاب بنا دیا۔ اور سنیں کہ یہ مریدی جو اختیار کیا ہے صرف جاہل لوگ مرید نہیں ہوئے، کم پڑھے لکھے لوگ مرید نہیں ہوئے، بلکہ بڑے بڑے علماء ائمہ نے بھی کسی نہ کسی صوفی اور کسی نہ کسی شیخ طریقت کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا ہے اور پھر اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، حقیقتاً جو کام آنا ہے وہ یہی کہ جو سنوارا ہوا دل لے کر آئے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ پیارے صوفیاء نے کہا ہے کہ اس دل میں دو کی محبت نہیں ہو سکتی ہے، کہ دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو۔ اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیا جائے۔ صوفی شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی اس دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت نکالی جائے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑے اور جنگل میں چلا جائے، ضروری ہے کہ دنیا میں ہم ہیں تو ہمیں نکاح بھی کرنا ہے، بچے بھی ہمارے ہونے ہیں، زندگی کے معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہمیں کرنا ہے، لیکن زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ جیسے کہ کوئی بندہ کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرتا ہے۔ یاد رکھو کشتی جب تک دریا میں ہے دریا سے وہ پار ہو جائے گی، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اس لیے دنیا میں ہیں ٹھیک ہے، مکان بھی بنائیں آپ، دنیا میں ہیں تو گاڑی بھی خریدیں آپ، دنیا میں ہیں تو بال بچوں کی پرورش بھی کریں آپ، دنیا میں ہیں تو دوست و احباب کے لیے دوسرے معاملات بھی کریں آپ، لیکن یاد رکھیں سب کچھ یہی نہ بن جائے کہ آپ کو نماز کے لیے وقت نہ ہو، آپ کو روزے کے لیے وقت نہ ہو، آپ کو مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو، آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنے کا موقع نہ ہو، آپ کو پیر کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ نکلتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا دل میں آ جانا ہے، اور یہ تباہی ہے اور یہ بربادی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بڑی بڑی شخصیتوں نے یہ بیت و ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاندان اہل بیت کی عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض صحبت میں رہے، اور آپ کا وہ جملہ بہت مشہور ہے، علماء جانتے ہیں، لولا السنتان لہلک نعمان، کہ اگر یہ نعمان کو 2 سال نہیں ملتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام اعظم کا سلام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ حضرت امام شافعی نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ درسگاہ میں پڑھانے کے بعد جب موقع ملتا تو حضرت بشر حافی کے خانقاہ میں پہنچ کر کونے میں خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ جایا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور وہ ایک مجذوب ایک کے پاس آپ کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم و فاضل شخص۔ بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ سنو میں کتاب و سنت کو جانتا ہوں اور بشر حافی کتاب و سنت والے کو جانتے ہیں، انہیں ان کی معرفت حاصل ہے، اور جب میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو اس رب کے بارے میں ان سے معلوم کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں۔ حضرت مولانا روم اور شمس تبریزی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ
مشغول اپنی کتابوں میں مست، لیکن اللہ کے نیک بندے حضرت شمس تبریزی گزرے تو حال یہ کہ آپ نے جو ہے ان کی کتابیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کتابیں اٹھا کر کے آپ نے ڈال دی تالاب میں، اور اس کے بعد جو ہے بڑے وہ خفا ہوئے، ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد اس طریقے سے نکالا کہ پانی کا ایک بوند بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مولانا روم بڑے تعجب میں پڑے اور سب کچھ چھوڑ کر کے حضرت شمس تبریزی کی غلامی اختیار کر لی، اور پھر خود ہی کہا ہے انہوں نے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، اور مولوی ہرگز نشد مولائے روح تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ یعنی کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی ہے، اور کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا ہے، اور مولانا رومی اس وقت تک مولائے روم اس وقت تک نہ بنا جب تک کہ اس نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہیں کی۔ یاد رکھو، مرید پیر سے بیعت ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے۔ اگر کوئی پیر اپنے مرید کو اللہ سے جدا کر کے اپنی غلامی پر لگا دے اور اپنا ہی سجدہ شروع کروا دے تو سمجھ لو کوئی وہ پیر نہیں ہے، وہ زندیق ہے۔ اگر پیر کی صحبت سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، تمہاری پریشانیوں میں سجدوں کا نور پیدا نہیں ہوتا ہے، تم رجوع اللہ نہیں کرتے ہو، اور تمہاری پچھلی زندگی سے بہتر اگلی زندگی نہیں ہوتی ہے دینی معاملات میں، تو یہ بیکار ہے ایسی پوری مریدی، بیکار ہے یہ طریقہ نا، بیکار ہے خانقاہ ہونے آنا، یہاں کھانا کھانے کے لیے، بھاشن سننے کے لیے، رقص کرنے کے لیے اور واہواہی حاصل کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ ایک مرید کو دوسرے عام مسلمانوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب تک ایک مسلمان تو مسلمان ہے ہی ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے، لیکن ایک مسلمان جب کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے تو وہ گویا اپنے مسلمانی کی تجدید کرتا ہے، اپنے مسلمانی کی تجدید کرتا ہے۔ اب تجدید کرنے کے بعد، کسی کو شیخ بنانے کے بعد بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو لوگ اب تمہیں تانا نہیں دیں گے۔ یہ خالی ازدقی ٹوپی پہننے سے کام نہیں چلنے والا ہے، صرف لوگ تمہیں تانا نہیں دیں گے، شان علی سمجھ رہا ہے، بلکہ اب تجھے دیں گے۔ یار یہ کیسا ازدقی ہے؟ یہ ٹوپی تو ازدقی لگا لی ہے، لیکن نماز میں مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ رمضان کے پورے روزے نہیں رکھتا ہے، یہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا طور طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو اب لوگ تمہارے اوپر نہیں، تمہارے پیر کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ پیر ہی ناقص ہے، اس لیے مرید بھی ناقص ہو گیا ہے۔ کہا گیا جیسے پیر ویسے مرید، جیسے روح ویسے فرشتے۔ ابھی ہم گجرات کے علاقے میں تھے، دھورا جی کے میں، وہاں بہت سے مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں۔ بات نکلی تو ان پرانے بزرگوں کے سامنے کہا کہ مفتی اعظم ہند اور پرانے کے مریدوں کے اندر یہ بڑی خاص بات ہے کہ نیک نمازی تو ہیں ہی ہیں، فتین نہیں ہے، فتین نہیں ہے، چونکہ پیر خود فتین نہیں تھا، اور اگر پیر فتنہ ہوگا تو مرید بھی فتنے ہوں گے۔ آج مرید جو فتنے پھیلا رہے ہیں نا، وہ اس لیے کہ ان کے پیر ہی فتنہ پھیلا رہے ہیں، فتنے کا سبق دے رہے ہیں۔ تو جیسی روح ویسے فرشتے، جو تربیت جائے گی، جو سیکھیں گے، یہی وجہ ہے نا کہ انہوں نے اسٹیجوں کو بھی تماشا بنا لیا ہے ان پیروں نے اور ایسے لوگوں نے۔ وہ کیا تربیت کریں گے؟ ایسے پیروں کو تو خود ابھی ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور خود ان کے تزکیے کی ضرورت ہے، اور خود انہیں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن کہیں سے انہیں گدی حاصل ہو گئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جھٹکے میں وہ چیز مل گئی ہے۔ وہ خود انٹرینڈ ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس صحیح تعلیم ہے، نہ ان کے پاس تربیت ہے، نہ بزرگوں کی صحبت انہیں ملی ہے، جس کی وجہ کے یہ تمام معاملات ہیں۔ تو میرے پیارے، اللہ کے لیے اپنے پیروں کو بدنام نہ کرو،
اپنے سلسلے کو بدنام نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور سنو، پیر بڑا وہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت لمبی کار میں چلے، ہے نا، بڑے ہٹے بچوں کا بھیڑ بھاڑ ہو، بڑا اونچا بنگلہ ہو، اس کے ساتھ ملنا مشکل ہو۔ حضرت کے پاس میں ملنے کے لیے آیا تو بڑی زبردست بات لگی۔ میں نے کہا کہ اس بار ماشاءاللہ بڑی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، گاڑی واڑی زیادہ کھڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگا ہاں، پیر جب تک فقیر ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف نہیں آتے ہیں، جب خانقاہ بن جاتی ہے تب لگتا ہے ہاں پیر صاحب بڑے ہیں، بڑے پیر ہیں۔ یہ کیفیت ہو کر رہ گئی ہے عوام کی۔ لیکن پیارے، کتنے اللہ والے ایسے ہیں جو گمنام رہے، کوئی ان کا جاننے والا نہ رہا مخصوص چند کے، لیکن اللہ کے رسول کا وہ فرمان ان کے اوپر صادق آتا تھا کہ وہ جس بات کی قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا تھا۔ جو بات ان سے زبان سے نکل جائے اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں تھا، رد نہیں فرماتا تھا۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ یہ جو ہے مرید اس لیے بھی ہوتا ہے تعویذ آسانی سے مل جائے گا۔ تمہاری فطرت تعویذ نہیں بدل سکتی ہے۔ میں تعویذ کا انکار نہیں کرتا، یقیناً اللہ کا کلام ہے، لیکن کیوں نہ ایسی تعویذ لو کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بہت سارے وظائف ایسے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ وظیفہ لینا پسند نہیں ہے آپ کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعویذ دی ہے وہ تعویذ پسند ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ معراج الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضور نے دعائیں سکھائیں قدم قدم پر۔ حضور نے سکھایا کہ سوتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر فلق اور ناس پڑھو، دم کرو اور پورے ہاتھ پر مل لو۔ حضور یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ تعویذ گلے میں لٹکا کر کے حفاظت کرنے سے بہتر ہے کہ فلق ناس پڑھو۔ تو حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر بتایا جائے وظیفہ لے لو، نہیں، وظیفہ خود کچھ محنت نہیں کرنا ہے، بس گلے میں لٹکا کر کے کام چل جائے۔ یاد رکھیں کہ اس طریقے کے شارٹ کٹ راستے اسلام میں بالکل نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی سچے پکے مسلمان، اچھے مسلمان، اچھے مرید بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز 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 سے کوئی کمپرمائز نہیں۔ ہزار وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بغیر نماز کے وظیفہ ویسا ہی ہے کہ جیسے بغیر بندوق کے گولی۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی گولی تھما دے AK-47 کا اور رائفل ہے ہی نہیں ہے، گولی سے تم کیا کر لو گے؟ جب تک کہ رائفل نہیں ہوگی، اسی طریقے سے کوئی وظیفہ اور تعویذ بھی کام نہیں کرنے والا ہے جب تک کہ تمہارے پاس نماز نہیں ہوگی۔ تم در بدر ٹھوکریں کھاتے ہو کہ میرا مسئلہ حل کر دو، میں یہ پریشان ہوں، یہ پریشان ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہاری پریشانی ہماری پریشانی جو ہمارے طرح کے دوسرے بندے کیوں کر جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ یقیناً بعض بندے پاورفل ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ پاورفل بندوں نے بھی اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوچھا جائے کیسے ہیں جناب، کہ غوث پاک کا کرم ہے۔ کیسے ہیں صاحب؟ خواجہ صاحب کا کرم ہے، پیر کا کرم ہے۔ کبھی ان کی زبانوں پر نہیں آئے گا کہ اللہ کا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے شرک نہیں کہتے، غیروں کی طرح شرک نہیں ہے یہ کہ کہہ دیں آپ کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے یا غوث پاک کا کرم ہے یا ان کی دعا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں غوث پاک کی تعریف پڑھتے ہیں، غوث اعظم کی تعریف پڑھتے ہیں، غریب نواز کی تعریف پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی تعریف پڑھتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ہر موقع پر حضور نے دعائیں سکھائیں۔ افسوس ہم نے ان دعاؤں کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور علیہ السلام کی اداؤں کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے دوسری ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی ہے۔ میرے پیارے، ان خانقاہوں کا مقصد مریدین کو
دین کی طرف لانا ہے، دین کی طرف لانا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ صاحب ولی عہد ہیں اس خانقاہ کے، انہوں نے جو ہے، اور یہ ہم لوگ یہ جو ہے الحمدللہ ہمارے یہاں کی خانقاہوں میں زور فطور نہیں ہے کہ کسی طریقے سے بے وقوف بنانا ہے، جو ہیں تو ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا اس تعویذ کے اوپر بات کر دیں گے۔ ویسے تو میں خود مزاج بنایا ہوا ہی تھا، تو تعویذ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یاد رکھیں دعا کسی بھی حال میں بیکار نہیں جاتی ہے، دعا کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی دو چیز آپ مانگ رہے ہیں، وہ چیز آپ کو نہ ملے، اللہ پاک اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرما دے، اس سے بہتر چیز۔ ہم جیسے کہ کوئی بچہ ہے، یہ بچی جو ہے لگے ہوئے ہیں ہم لوگ، اب ان کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ ٹافی اور آئس کریم مانگے تو ماں باپ نہیں دیں گے، تو یہ ظلم نہیں کیا ان کا، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹافی اور یہ آئس کریم، یہ ٹافی اور یہ آئس کریم جو ہے یہ کیا ہے، اس بچے کے لیے زہر ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے یہ نہیں دیں گے اس کو دوسری چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ دیں گے۔ ہمارا رب ہمارے ماں سے 70 گنا کہیں زیادہ مہربان ہے، اور 70 تو صرف جو عدد ہے نا وہ صرف یہ زیادتی کے لیے، یہ نہیں کہ 70 ہی ہے، زیادتی کے لیے، صرف بتانے کے لیے کس قدر وہ مہربان ہے۔ وہ رب بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمارے مناسب حال عطا کرتا ہے، وہ ہماری طبیعت اور مزاج کے مطابق عطا کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ نماز قائم کریں گے، انشاءاللہ دین سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یار موبائل میں کتنا وقت تم لوگ قرآن پڑھنا آتا ہے بیٹا؟ سیکھا ہے قرآن؟ ٹھیک ہے، ہمارا حال کیا ہے، قرآن پڑھ لیا گیا، قرآن ختم کر لیا میرا بیٹا، ہو گیا سب کچھ، قرآن ختم کر لیا، ایک بار ختمے کر دیا ہے، ایسا ختم کر کے رکھا ہے کہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ اس کو آتا نہیں ہے۔ قرآن اگر پڑھا ہے، پڑھنا آتا ہے تو نماز کے لیے اگر مسجد میں جائے گا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، 5 منٹ 3 آیت پڑھ لو، چھوٹی سی آیت، کچھ سورتیں پڑھ لے، شان علی ہے نا، چھوٹی سی سورت پڑھ لے، کچھ بھی 3 آیت پڑھ لے، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لے، دعا کا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے 2 چیزیں بھیجی ہیں، ایک کتاب اور دوسرے صاحب کتاب۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب بھی نور ہے اور صاحب کتاب بھی نور علی نور ہے، اس لیے کتاب اور صاحب کتاب کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ یہ پیران اذان اسی لیے ہے کہ وہ کتاب اور صاحب کتاب کی طرف آپ کو پہنچائیں اور آپ کا رشتہ اور تعلق اس سے مضبوط کریں۔ تو